السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کے بارے میں آپ تمام بچے 1-1.5 گھنٹہ سے جان رہے ہیں اور آج کے دن کی اہمیت کو بھی جان رہے ہیں۔ آج کے دن جس شخصیات کے نام پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، کتنی محنت اور مشقت سے انہوں نے زندگی کے اندر کامیابی حاصل کی اور اتنی کامیابی حاصل کی کہ رہتی دنیا تک اس کا نام لیا جائے گا اور رہتی دنیا تک لوگ اس کے شعر و شاعری سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے۔ تو میں ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہ وکیل تھے، ایڈوکیٹ، اور لندن کے اندر یہ وکالت کرتے تھے۔ تو ایک عیسائی عورت اس کے پاس آتی تھی چھوٹا چھوٹا کیس لے کے۔ تو ایک مرتبہ وہ عورت آئی تو علامہ اقبال کیا دیکھتا ہے کہ وہ نقاب پہنی ہوئی ہے۔ نقاب پہننا یہ مسلمانوں کی صفت ہے، مسلمان نقاب پہنتے ہیں، اور وہ عورت عیسائی تھی۔ تو جب وہ عورت آئی نقاب پہن کر تو علامہ اقبال کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عیسائی عورت ہے اور نقاب پہنی ہے۔ تو خیر وہ عورت کیس کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی تو اقبال نے کہا کہ کیس کا چھوڑو، تم جس مسئلے کو لے کر آئی وہ تمہارا سنیں گے، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نقاب کیوں پہنے ہو، تم عیسائی ہو، تم نقاب کیوں پہنی ہو۔ تو وہ عورت کہتی ہے الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ تم مسلمان کیسے ہو گئے، تمہارا شوہر تو فوج میں ملازم ہے اور فوجیوں کے لیے اسلام قبول کرنا اور اسلام کو فالو کرنا، سارا ریگولیشن، یہ سب بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میں میرا فوج میں جو شوہر ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ تم کیس کا مسئلہ چھوڑو، پہلے یہ واقعہ سناؤ کہ تم مسلمان کیسے ہوئے اور تمہیں اسلام سے محبت کیسے ہوئی، تم اسلام کیسے قبول کر لیے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں ہوٹل چلاتی ہوں، میرا شوہر فوج میں ملازم ہے، میرے ہوٹل میں ایک مسلمان بزرگ کام کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میم صاحبہ مجھے 4-5 دنوں کی چھٹی چاہیے، میں اپنا گھر جانا چاہتا ہوں۔ اور چھٹی لے کر چلے گئے۔ کہا کہ کیا مسئلہ ہے، چھٹی تم کیوں لے رہے ہو؟ تو کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، ایک بہو ہے اور ایک پوتا ہے، میرا بیٹا ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی تعزیت میں جا رہا ہوں۔ تو عیسائی عورت نے چھٹی دے دی اور کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے۔ جب چلے گئے وہ 2-3 دن کے بعد عیسائی عورت اور اس کا شوہر بھی اس کے یہاں تعزیت پیش کرنے کے لیے گیا۔ جب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ٹوٹی کھاٹ پر وہ بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد اور بھی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ گئے، یہ بیٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے کہ بابا آپ تو مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، آپ سب کچھ خود جانتے ہیں۔ تو بزرگ آدمی جو تھے ایک دم آنکھیں اس کی کھل گئی اور کہنے لگا کیسی باتیں تم کرتے ہو، یہ ایک تحفہ تھا جو اللہ نے دیا تھا، اب اللہ لے کر چلا گیا، اس میں غم کی کیا بات ہے۔ خیر بات چیت ہوئی، وہاں سے واپس آ گئے اور اس کو کہنے لگا کہ میں 2-3 دن کے بعد آپ کے پاس کام کے لیے آ جاؤں گا، میں حرام کا رزق نہیں کھاتا، میں آپ کے پاس آ کر پھر پہلے جیسے کام شروع کر دوں گا۔ 2-3 دن کے بعد وہ بزرگ آدمی آئے اور ابھی 2-4 مہینہ ہی گزرا تھا، پھر ایک مرتبہ وہ میم صاحبہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ 2-3 دن کی چھٹی دیجیے۔ تو میم صاحبہ پوچھتی ہے کہ پھر کیا ہو گیا؟ کہا کہ وہ جو بہو تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، بیٹا تو پہلے چلا گیا، اب بہو کا بھی انتقال ہو گیا، اس کی تعزیت میں جانا ہے۔ تو وہ عیسائی عورت اس کو چھٹی دے دیا۔ چھٹی دینے کے بعد پھر 2-3 دن گزرا اپنے شوہر کے ساتھ میں، پھر اس بزرگ کے گھر پر گئے اور جانے کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور غم کا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹا ہے۔ تو یہ عیسائی عورت کہتی ہے کہ بابا اب آپ کا گھر اجڑ گیا، بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا، بہو تھی وہ بھی چلی گئی، اب آپ کی دنیا اجڑ گئی، اب کون ہے آپ کا؟ ایک پوتا ہے۔ تو بزرگ آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کے یہاں چند دنوں میں آ رہا ہوں اور گھر تو اجڑ ہی گیا، کوئی بچا نہیں، ایک پوتا ہے چھوٹا سا، اس کو ساتھ میں لے کر آ جاؤں گا اور وہیں پر کوئی اسکول کے اندر اس کا داخلہ کرا دوں گا۔ تو 2-3 دن کے بعد میں آئے، پوتے کو لے کر بھی آیا اور رہنے لگے۔ گھر کے اوپر رہتے رہتے جب شام کے وقت
فارغ ہو کر آتے دادا اور پوتا دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے، کھیلتے کودتے، اور اپنے پوتے کے ساتھ میں اس طرح زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ بچہ چھت کے اوپر کھیل رہا تھا، اور کھیلتے کھیلتے اچانک اس کی پیر پھسل گئی اور وہ بھی چھت سے نیچے گر گیا۔ جب چھت سے نیچے گرا، گردن کے بل گرا، ڈاکٹر کو منگایا گیا، ایمبولینس سے بھر کر اس کو دواخانہ لے جا رہے تھے۔ راستے میں جاتے جاتے وہ پوتا جو تھا وہ بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اب وہ رونے لگے۔ دفن کفن ہوا، امام صاحبہ اس کے پاس گئی، کہا کہ چچا جان اب تو آپ کی دنیا اجڑ گئی، ایک پوتا تھا وہ بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، بہو بھی چلی گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ ساری چیزیں مجھے اللہ نے دی تھی، وہ لے کر چلا گیا۔ میرے اندر ہمت ہے، میرے اندر حوصلہ ہے، میرے اندر جذبہ ہے، میں صبر کر سکتا ہوں، میں برداشت کر سکتا ہوں۔ جب یہ بات کہا انہوں نے تو جو عیسائی عورت تھی بڑا اس کو ایک شوق جیسا لگا کہ یہ اس کا سارا گھر اجڑ گیا، پورا فیملی اس کا ختم ہو گیا، اور اب بھی اس طرح یہ صبر والی بات کر رہی ہے، تحمل والی بات کر رہا ہے۔ اس کو یہ صبر کہاں سے آیا؟ بابا پوچھ رہے بابا یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملی؟ اتنا برداشت اور اتنا ہمت، اتنا حوصلہ، سارا گھر اجڑ گیا پھر بھی اتنا ہمت ہے، اتنا حوصلہ ہے، اور اتنے جذبے کے ساتھ میں آپ نے بولا، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ تو اب وہ بزرگ کہتا ہے کہ یہ جہاں سے ملتا ہے، کیا تم بھی لینا چاہتی ہو؟ کیا تم بھی لینا چاہتی ہو؟ تو کہا ہاں میں بھی لینا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ اس جذبہ، اس ہمت کو اور اس حوصلہ کو لینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ میں مسلمان ہوں، اور یہ تعلیمات ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے کہ غم کے وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے، غم کے وقت صبر کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ صبر پر اور برداشت پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خیر، یہ آج کا جو موقع ہے یہ اردو کے بارے میں ہے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے۔ جو شخص مادری زبان کو بھول جاتا ہے، جو شخص مادری زبان کو پشے پشت ڈال دیتا ہے، وہ شخص دنیا کے اندر پھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ چائنیز جو ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپا رہے، چاہے وہ پہاڑ کی غار کے اندر بھی جا کر چھپ جائے، وہ اپنی زبان کبھی نہیں بھولتا، اپنی بچوں کو، اپنی فیملی کو اپنی زبان سکھاتا ہے۔ وہ یہودی ہزاروں سال تک بھٹکتے رہے دنیا کے اندر، آخر میں جب اس کو ٹھکانہ ملا اسرائیل، اور اسرائیل میں جب انہوں نے اپنا قبضہ جمایا، اس کی حکومت قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے انہوں نے اپنی زبان کی شروع کی، اور اپنی زبان کی تعلیمات بچوں کو دیتے رہے، اور اتنا اپنی زبان کے اندر انہوں نے ترقی کیا کہ اپنے ملک کے اندر ڈاکٹری کی پڑھائی اور انجینئرز کی پڑھائی انہوں نے اپنی زبان میں شروع کر دیا۔ تو جو شخص اپنی زبان کو آگے رکھتا ہے دنیا کے ہر کونے کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو پیچھے ڈال دیتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے بچوں، آپ کی اسکول میں بھی اردو کی تعلیم ہوتی ہے اور بہتر طریقے پر ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچے اپنے دل کے اندر اردو پڑھنے کا، سیکھنے کا شوق اور جذبہ پیدا کریں۔ اس زبان کے اندر ایک مٹھاس ہے اور ایک لچک ہے، اور اس زبان کے اندر اتنی لچک ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی بہترین انداز میں اردو بولنے والا بات کرے تو آپ کی نظروں ٹکی کی ٹکی رہے گی، اس کی بات ختم نہیں ہوگی، آپ کی آنکھیں تھکے گی نہیں۔ اتنی مٹھاس زبان ہے، اس زبان کے اندر اتنی مٹھاس ہے اور اتنی چاشنی ہے۔ تو گزارش کرتا ہوں تمام بچے سے، آپ اپنے دل کے اندر اردو پڑھنے کا، سیکھنے کا شوق پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں۔ آپ اپنی مادری زبان سیکھ لیں گے، دنیا کی ہر زبان آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور اب اگر آپ اپنی مادری زبان ہی کو پشے پشت ڈال دیں گے، دنیا کی تمام زبانیں آپ کو مشکل نظر آنے لگے گی۔ دنیا کی تمام زبانیں سیکھنے کے بعد بھی آپ کو ایک اندھیرا سا نظر آئے گا، کیونکہ آپ نے اپنے گھر کو اندھیرا رکھا ہے۔ جب آپ کا خود کا گھر اندھیرا ہوگا تو ساری دنیا اور سارا جہان آپ کو اندھیرا نظر آئے گا۔ تو تمام بچے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اردو پڑھیں گے، اردو لکھیں گے، اردو سیکھیں گے، اردو بولیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔